کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ۔ تو جو بندہ اپنے رب کے حضور نیاز مندیاں پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، کبھی وہ مال خرچ کرتے ہیں، کبھی وہ سجدے کرتے ہیں، کبھی وہ رکوع اور قیام میں وقت گزارتے ہیں، کبھی وہ روزے رکھتے ہیں، کبھی دیگر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جب یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مالک میرا یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ البتہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی برائی سرزد ہو جائے تو پھر خوف کا اتنا عالم ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خشیت الہی سے ان کا رواں رواں کانپ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو اور قریب ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے تو وہ اپنے بچاؤ کی بہت جلد تدبیریں کرتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی کیفیت ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جلدی سے توبہ کرتا ہے، اپنے رب کو منانے کے لیے چیختا ہے، چلاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، معافیا مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اس کے آنکھوں سے آنسو چھم چھم ٹپک رہے ہوتے ہیں کہ مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا گناہ معاف کر دیجئے۔ یہ ایک مومن کی کیفیت ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو، مجھ کو معافی کیسے ملے، میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہو۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی، میں اللہ کے حکموں کو توڑ چکا ہوں، وہ جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور وہ مالک کی دہلیز پہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر مالک یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے جرم کیا، مالک یہ دیکھتا ہے کہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے۔ توبہ کی ایک آنسو کے قطرہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن منافق کی کیفیت کیا ہے؟ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جیسے بدن پر کوئی مکھی آ کر بیٹھ گئی ہو اور اس کو ہلکے اشارے سے اڑا دیا ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی دفعہ آپ کے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے اور آپ اسے ہلکے اشارے سے اڑا دیتے ہیں، لیکن شام کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے اپنے بدن سے کتنی مکھیاں اڑائی تھی۔ تو آپ اس آئینے میں دیکھیں، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے، لیکن شام کو آرام سے سو گئے، دل و دماغ پر کوئی بوجھ نہیں آیا کہ آج اتنی نمازیں چھوٹی، آج اتنوں کے دل دکھائے، آج اتنوں کی غیبتیں کی، آج اتنوں کی رشوتیں لی، آج اتنی زیادتیاں کی، آج اتنا چور، آج اتنا جھوٹ بولا۔ صبح سے لے کر شام تک اتنا کچھ ہوتا رہا، لیکن شام کو آرام سے سکون سے سو گئے، لیکن دن بھر اتنا کچھ کیے، اتنا گناہ ہوئے، آج پورے دن میں ہمارے دل و دماغ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو منافقت اندر اتر آیا ہے اور اچھی طریقے سے رچ بس کیا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی غلطی، کوئی خطا ہوتی ہے، اس کا بوجھ، اس کی ندامت اس کو بے چین کر دیتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، پھر اللہ کے حضور وہ رجوع کرے، اور اگر وہ کیفیت ہے تو پھر وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے اس بات کی کہ ہمارے اندر نفاق اتر گیا ہے، ہمارے من ستھرے نہیں رہے، ہمارے من گندے ہو چکے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اتنے گناہ کیے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے اور دل بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فوراً توبہ نہیں کرتا تو ایک نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ، پھر دوسرے گناہ کے ساتھ اور بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تب جب پورا دل سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، تو پھر نیکی اور گناہ میں کوئی فرق نہیں رہتا بندے کے نزدیک۔ پھر وہ زندگی میں چاہے وہ گناہ کا پورا مجمع بن جائے، ایک گناہ کا پورا پہاڑ بن جائے، تب بھی بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اللہ کا اتنا بڑا نافرمان بن چکا ہوں۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کر دیکھیں، فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے اس سے پہلے تم اپنا خود حساب کر لو۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ترازو میں تولے، ترازو کے دونوں پلڑے پہ اپنے اعمال کا وزن کریں، نیکیوں کو بھی تولے، گناہوں کو بھی تولے، پھر وزن کر کے دیکھیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ زندگی کئی گناہوں میں تو نہیں گزر رہے ہیں، مرنے کے بعد آپ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت آپ افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ مجھے کوئی بتلایا ہوتا۔ بتلاتا آپ کو سب کو یہ ہے، لیکن آپ غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے اس دن، کل قیامت کے دن، آپ افسوس کے ہاتھ ملتے رہیں گے لیکن کچھ بھی باقی نہیں رہے گا آپ کے پاس۔ اس لیے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ گناہ زیادہ ہے یا نیکی زیادہ ہے۔ یہ آپ کا دل آپ کو فیصلہ کر دے گا۔ اگر آپ کا دل یہ گواہی دے دے کہ گناہ زیادہ ہے، نیکی کم ہے، تو پھر جلدی سے توبہ استغفار کریں اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے، ورنہ یہ سانس رک گئی، سانس رکنے کے بعد آپ خون کے آنسو بھی روئیں گے لیکن آپ کی زندگی میں ایک نیکی کا اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ اس زندگی کو، مختصر سی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اس کو زیادہ زیادہ آخرت کی تیاری میں لگا دے اور دنیا کی چکر کو چھوڑ دے۔ اسی کو قرآن نے کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے کہ تم اپنے کریم رب سے، اپنے رحیم رب سے دور چلا گیا۔ اللہ کہتا ہے تو پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرے ایک گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ تم آنسو تو بہا لو، دیکھو میں تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔